سامعین، آج ہمارا موضوع ہے جنات کی حقیقت۔ جنات کیا حقیقت میں ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو یہ کس طرح ہوتے ہیں؟ کیا انسان کو نظر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا دیگر اس حوالے سے جو سوالات لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جن ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے، بلکہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کے علاوہ بھی ایک مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کے اندر پوری سورت جو ہے وہ سورہ جن کے نام سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ نص قطعی ہوتی ہے، اور نص قطعی کا انکار کرنے سے بندہ دائرۂ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ جن کو ہوتا نہیں، میں نہیں مانتا جن کو، تو وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جن کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے پوشیدہ چیز، جو نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ چونکہ ہمیں جن جو ہے وہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے اس کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا جو نام رکھا جاتا ہے، اس نام کے اندر ہی اس کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے انس، یعنی پیار محبت۔ انسان چونکہ پیار محبت اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، تو اس لیے انسان انس سے بنا ہے۔ انس کا مطلب ہوتا ہے پیار محبت۔ اور دوسرا ہے انسان کا معنی نسیان، یعنی بھول جانے والا۔ تو چونکہ انسان ایک خطا کا پتلا ہے اور اکثر خطائیں کرتا ہے، بھولنے والی شے ہے، تو اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو جن جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور چونکہ یہ کسی کو نظر نہیں آتی، پوشیدہ چیز ہے، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا ہے، یہ ایک خاکی مخلوق ہے، اور جنات جو ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ ایک ناری مخلوق ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات جو ہیں وہ ان کے جسم سے جو ہے وہ آگ کے شعلے جو ہے وہ نکل رہے ہوں گے، ان کی جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ آگ کی طرح جل رہی ہوں گی، ایسا معنی نہیں ہے۔ اس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کے جسم سے جو ہے وہ مٹی نہیں چڑھتی، کوئی ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ مٹی نہیں لگتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے انسان کو بنایا تو مٹی سے ہے، لیکن جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ انسان کو عطا فرما دیا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے جنات کو بھی آگ سے تخلیق فرمایا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ فرشتہ ہے، کیونکہ یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو پڑھانے والا تھا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرشتہ تھا، تو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکال دیا، تو یہ شیطان بن گیا۔ تو شیطان ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل ہے، اور یہ جنات کی مخلوق میں سے تھا، اور اس کی عبادات کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ معلم الملکوت بن گیا۔ تو جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے تخلیق فرمایا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو پھر شیطان کو جب بروز محشر جہنم میں داخل کیا جائے گا تو آگ سے کیسے جل سکتی ہے؟ تو ان بزرگوں نے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھا کر اس کو زور سے مارا، تو وہ کہنے لگا میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، آپ نے مٹی کا ڈیلا اٹھا کر مار دیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، جب تجھے میں نے مٹی ماری ہے، تجھے تکلیف ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ سے جلانا بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ آگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور شیطان کھاتا کیا ہے، ان کی خوراک کیا ہے؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے جن بھائی جو ہیں وہ حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا جنات کی خوراک کا خیال رکھا کرو کہ تم ہڈیوں اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو، ہڈیوں اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو کہ یہ جنات کی خوراک ہے۔
اس کی تشریح جو ہے وہ جب علماء نے کی کہ اس سے کیا مراد ہے، جو بچی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں کیا وہی جنات کی خوراک ہوتی ہے، یا گوبر جو ہے وہ ڈائریکٹ جنات کی خوراک ہوتی ہے، تو اس کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا کہ جو ہڈی ہے یہ جن کی خوراک ہے، اور جو گوبر ہوتا ہے یہ جنات کی جو سواریاں ہوتی ہیں یہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ جب جن کوئی کسی ہڈی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ہڈی پہلے سے زیادہ گوشت پوشت اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، تو جن جو ہے اس کو تناول کر لیتا ہے، اور اسی طرح جن کی سواری جب کسی گوبر کے ڈیلے کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے خوراک بن جاتا ہے، تو وہ اسے بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو باقاعدہ کھاتی پیتی ہے اور عبادت کرتی ہے، اور جس طرح انسانوں کے اندر بھی فرقے ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بابی ہے، یہی چیزیں جو ہیں وہ جنات کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ جنات میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور جنات کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو انسانوں کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جو ہے وہ تخلیق فرمایا تھا، اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، ابلیس کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، تو جنات کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے اور تیزی سے آگے بڑھتی ہے، کیونکہ ان کی عمریں جو ہیں وہ ہزاروں سال کی مدت تک لمبی ہوتی ہیں، اور ان کی نسل جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی نسل جو ہے وہ باقاعدہ آگے بڑھتی ہے، اور ان میں شریر بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بدبخت بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے اندر بھی بے شمار قسم کی چیزیں رکھی ہیں، لیکن یہ جن کسی کو نظر آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں جب جن کا معنی ہی چھپا ہوا ہے تو پھر وہ کسی کو نظر کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جن کو جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے تو وہ اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ دلائل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جن کو صرف اللہ کا نبی دیکھ سکتا ہے، یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ جن کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے بھی ثابت ہے، حضور نے فرمایا ایک شریر جن رات کو مجھے تنگ کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ کر ستون کے ساتھ باندھ دیا، میرا دل چاہا کہ میں صبح جو ہے وہ صحابہ کے سامنے اسے پیش کروں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی تو میں نے اس جن کو جانے دیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا میرے ساتھ ایک جن کا مقابلہ ہوا، میں نے اسے گردن سے دبوچ کر جو ہے وہ زمین پر دے مارا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کو گردن سے جب میں نے پکڑا تو اس کی زبان یا اس کے لعاب کی جو ٹھنڈک تھی، حضور نے فرمایا وہ مجھے میرے ہاتھ پر مجھے محسوس ہوئی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا اس کے زبان یا اس کے لعاب کی جو ٹھنڈک ہے وہ مجھے محسوس ہوئی، تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کی حالت میں ہی رہتے، وہ کسی اور صورت میں بھی رہتے ہیں۔ اچھا، جن کس صورت کے اندر انسان کو نظر آ سکتا ہے؟ وہ مختلف جانوروں کی صورت کے اندر انسان کو جن جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتے کی شکل میں اور بلی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کالا کتا جو ہوتا ہے اس کی شکل کے اندر یا بلی کی شکل کے اندر۔ اور ایک نشانی علماء نے یہ لکھی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی بلی کو کسی کتے کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غور لگا کے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھاگتا نہیں، ڈرتا نہیں، تو ممکن ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ جن ہی ہو، اسی وجہ سے وہ انسان سے ڈرتا نہیں۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اب بلی کسی کو اب دیکھ رہی ہو تو بندہ ڈر ہی جائے کہ شاید جن ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پھر تنگ نہ کیا جائے، اس کو جانے دیا جائے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جو انسانوں کے اندر رہتی ہے۔ اچھا، ایک چیز عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ فلاں شخص کے اندر جو ہے وہ جن آ گیا، فلاں شخص کے اندر جن حاضر ہو گیا، تو اس کی تحقیق کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی جن کسی انسان کے جسم کے اندر سرایت نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں کہ اندر داخل ہو جائے روح کی طرح اور انسان کے جسم کو قابو کر لے اور جو ہے وہ جو چاہے وہ اس سے کہلواتا پھرے، جو چاہے اس سے منواتا پھرے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید کی نصیحتی سے یہ بات ثابت ہے کہ جن جسے چھو جاتے ہیں وہ بدحواس ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عقل جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں رہتی، یہ ضرور ہے۔ لیکن کسی کے جسم کے اندر جن چلا جائے، یہ جو عامل کہتے ہیں اس کے اندر جن چلا گیا ہے، اس سے جن جو ہے وہ نکالنا پڑے گا اور فلاں ہوگا، فلاں تعویذ لگیں گے، تو یہ سارے ان کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ عوام جو ہے وہ چونکہ شریعت کے علم سے ناواقف ہے اور ناواقفیت کی بنا پر ان لوگوں کے جو ہے وہ ہیلے بہانے اور ان کے چنگل کے اندر پھنس جاتی ہے، اور پھر اپنا مال و متاع جو ہے وہ ان پر لٹا دیتی ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے جان نہیں چھٹتی۔ برن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور ان چیزوں کو، دین کی معلومات کو ہمیں سیکھ کر سمجھ کر ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔